اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تو شرک کی یہ کیفیت ہو چکی ہے، بدعقیدگی کا یہ حال ہو چکا ہے۔ کسی دور میں اہل شرک کہا کرتے تھے پکارو سیدنا علی کو، تمہاری پکاریں قبول ہو جائیں گی۔ اب قبر پرست مولویوں نے دل کے رازوں پر بھی اپنے پیروں فقیروں کا کنٹرول کر دیا ہے۔ انڈیا حیدرآباد کے ایک مولوی صاحب ہیں نقشبندی صاحب، وہ ایک پیر جیلانی کے مرید کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مرید صاحب 70,000 کے مجمع کے اندر بیٹھے پیر جی کا درس سن رہے تھے۔ درس سنتے سنتے پیٹ میں گڑبڑ ہوئی، مروڑ اٹھا، ادھر دیکھا تو 40,000، ادھر دیکھا تو 20,000، آگے پیچھے انسانوں کا سمندر ہے، اور یہ درمیان مسجد میں بیٹھا پیر جیلانی کا درس سن رہا ہے۔ پریشان ہو گیا، کپڑے خراب ہو گئے تو مسجد بھی خراب ہوگی، کیا کروں گا؟ بول بھی نہیں سکتا، شاہ صاحب درس دے رہے ہیں، کس کو کیا کہوں؟ اس نے اپنے دل ہی دل میں پیر جیلانی کو پکارا۔ پیر جیلانی نے فوراً اپنے سر سے عمامہ اتارا اور پھینک کے مارا۔ وہ عمامہ اڑتا ہوا آیا اور اس مرید کے اوپر گرا۔ جو ہی پیر جیلانی کا عمامہ گرا، اس نے آنکھیں کھولی تو جنگل میں بیٹھا تھا۔ قضائے حاجت سے فارغ ہوا، قریبی چشمہ تھا، دو کے طہارت بھی بالکل 0 میٹر ہو گیا۔ اچانک خیال آیا کہ میں تو ادھر مسجد میں بیٹھا پیر جیلانی کا درس سن رہا تھا، اور یہ کہاں جنگل میں، اور معاملات بھی ٹھیک ہو گئے، پیمپر کی ضرورت نہیں پڑی۔ ابھی یہ تصور دل میں کیا تھا کہ میں تو پیر جیلانی کے درس میں تھا، یک لخت آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتے ہیں پھر وہیں پر بیٹھے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اسی مجلس میں ایک شخص تھا، اور وہ پڑے پائے کا بزرگ تھا، اللہ کا ولی تھا۔ وہ 70,000 کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، اور انہیں انتہائی حاجت محسوس ہو رہی ہے، شدت سے حاجت، ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ ٹوائلٹ جانا چاہتے تھے، اجابت خانہ بیت الخلا جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی اجابت کو کنٹرول کرنا چاہا، جتنی دیر کنٹرول کر سکتے تھے کرے، لیکن اجابت اب اپنی انتہا کو پہنچی، شدت انتہا کو پہنچی، تو بڑے بے چین ہو گئے، کیونکہ اب 25-50 آدمی ہو تو ایسا ہٹا کے نکل جائیں گے، ادھر پلٹے تو 20,000، ادھر پلٹے تو 40,000، پیچھے دیکھے تو 50,000، کہاں سے جائیں گے؟ بیچ میں بیٹھے ہوئے، ضرورت آ رہی ہے، بے چین و بے قرار ہو گئے۔ اسی بے قراری کے عالم میں غوث پاک سرکار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، سرکار اب میں کیا کروں؟ دوران بیان غوث پاک سے عرض کرتے ہیں اب میں کیا کروں؟ ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اور انتہا شدت کے ساتھ۔ غوث پاک سرکار حالانکہ انہوں نے آواز نہیں دی، بس خالی اندر آپ کی طبیعت میں محسوس ہوتا ہے غوث پاک کیا کروں؟ غوث پاک سرکار ایسے بازو سے اپنا رومال اٹھاتے ہیں اور ان کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ جیسے ہی پھینکے وہ رومال اڑتا ہوا ان کے اوپر جا کر گرتا ہے، اس بزرگ پر جن کو حاجت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم رومال قریب آیا، جب مجھ پر گرنے لگا تو میں اس رومال کے گرنے کے وجہ سے آنکھ یوں بند کیا۔ جیسے ہی بند کیا، پھر میں نے جب آنکھ کھولی تو میں کیا محسوس کرتا ہوں؟ ایک جنگل میں بیٹھا ہوا ہوں، ادھر پلٹ کر دیکھتا ہوں انسان تو انسان، چرند پرند بھی نظر نہیں آتا۔ تو مجھے شدت سے ضرورت آ رہی تھی، میں نے ایک کونا دیکھا اور وہاں ضرورت کر لی۔ ضرورت سے فارغ ہوا، پھر ایک جگہ گیا، پانی ملا، وہاں سے وضو بھی کر لیا۔ وضو کر کے پھر میں نے سوچا کہ میں کہاں ہوں؟ غوث پاک کی مجلس میں تھا، یہاں کہاں گا؟ ابھی خیال کر ہی رہا ہوں، چہرے پہ سے رومال ہٹایا تو پھر غوث پاک کی مجلس میں بیٹھا ہوا۔ اور صفحے بھی خراب نہیں ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس دور کے مشرک کم از کم زبان سے پکار کر غیروں کو بلایا کرتے تھے، اپنی حاجات رکھتے تھے۔ آج کے دور کا قبر پرست اپنی جاہل عوام کو درس دیتا ہے کہ اب زبان ہلانے کی ضرورت نہیں، دل ہی دل میں اگر پیر جیلانی کو پکارو گے
تو پیر جیلانی تمہارے دل کے رازوں سے واقف ہے، صرف واقف نہیں، وہ ایک لمحے کے اندر پوری کائنات میں ایسا تصرف بھی کر سکتا ہے کہ بندے کو مسجد سے اٹھا کر جنگل میں لے جائے، غسل کروا کے واپس مسجد میں پہنچا دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ شرک کی وہ غلاظتیں ہیں جس میں گرفتار ہونے کے بعد آج اسلام اگرچہ غالب ہے لیکن اسلام کا نام لینے والے اکثریت مغلوب ہو رہی ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام توحید کو بھلا چکے ہیں۔ ان کو پیغام کیا تھا، ان کو درس کیا تھا کہ تم نے جب بھی پکارنا صرف ایک اللہ کو پکارنا، جب مانگنا ایک اللہ سے مانگنا، سوالی بننا تو اللہ کے سامنے کلام الہی کے انداز پہ غور کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو پھر اللہ بہت قریب ہے۔ اللہ کے بارے میں سوال ہو، اللہ کہاں ہے؟ تو مالک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں دیا کہ قل، آپ کہہ دیجئے، حالانکہ کلام الہی کا انداز بالکل یہی ہے۔ اگر آپ کچھ آیات پہ غور کریں، یسألونک عن الساعة قل انما علمها عند ربی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ ان کو جواب دیں کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ یسألونک عن الانفال قل، اے نبی جواب دو، یہ سوال کر رہے ہیں آپ جواب دو۔ یسألونک عن الخمر، یہ شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، قل، جواب دو۔ یسألونک ماذا ينفقون قل، یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں اللہ کے نام پہ کیا خرچ کرے، جواب دو۔ یسألونک عن الجبال، یہ پہاڑوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، فقل، ان کو جواب دیجئے۔ قرآن حکیم کا انداز ہی یہ تھا، لوگ سوال کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے نبی جواب دو، لیکن جب پکار کا معاملہ آیا، بندے اللہ کے بارے میں سوال کریں تو مالک کا انداز تبدیل ہو گیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو قل کے وسیلے کو بھی ہٹا کر مالک نے خود جواب دیا، فَإِنِّي قَرِيب، میں بندو تمہارے بہت قریب ہوں، شاہ رگ سے بھی زیادہ میرے رب کی رحمت تمہارے قریب ہے۔ تنہائی میں پکارو، آہستہ سے پکارو، دل میں پکارو، زبان پہ نہ لے کر آؤ، دل ہی دل کی دنیا میں اپنے رب کے سامنے اپنی پریشانی اور غم کو رکھو، وہ رب تمہاری بات سننے پر قادر ہے، تمہیں عطا کرنے پر قادر ہے۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله